بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے اور تمام پارٹی کے کور کمیٹی کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ اس سے قبل بھی ہماری میٹنگز ہوئیں اور اس پہ یہ بات ہوتی رہی کہ ہمیں اس وقت ملک مشکل حالات میں ہے اور اداروں کا تصادم ہو رہا ہے اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ وہ ڈائلاگ کرتی رہتی ہیں آپس میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب جب ایگزائل میں تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ پولیٹیکل ڈائلاگ اپنے کیے اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ انہوں نے دستخط کیے، اور جو ثمرات آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے، وہ ان کی محرون منت ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم واپس آئے اور محترمہ صاحبہ آئیں، وہ ان کو موقع نہ ملا، مگر ان کا جو ایجنڈا تھا اور جو میاں نواز شریف صاحب کا ایجنڈا تھا، یا اس وقت کی جو اتحادی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جنہوں نے دستخط کیے، انہوں نے مل کر، آپ نے دیکھا ہم نے امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن کیا، اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح پہ انہوں نے جو اپنے پاورز تھے انہوں نے پارلیمنٹ کو منتقل کیے، اور آپ دیکھیں گے آج جو انسٹیٹیوشن ہے پارلیمنٹ کا اس کو ہم نے اسٹرانگ کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی سپیچ میری ہوئی تھی اس وقت جوڈیشری کے اعلیٰ ججز جو تھے وہ نظر بند تھے، اور میرا پہلا آرڈر یہ تھا کہ ان کو رہا کیا جائے۔ اور جو دوسرا میرا اس وقت ریکویسٹ تھی ٹو دا لیڈر آف دا اپوزیشن، اس وقت پرویز الہی صاحب تھے، چودھری پرویز الہی صاحب تھے، اور مخدوم فیصل صالح حیات تھے، تو اس وقت ووٹ آف کانفیڈنس دینا ضروری تھا۔ تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ ملک کے گمبھیر حالات ہیں اور ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے آپ کا تعاون چاہیے اور ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے، جبکہ میرے پاس 264 ووٹس تھے۔ I had the majority, 2/3 میجورٹی، اس کے باوجود بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ووٹ کریں، اور انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے انہوں نے مجھے ووٹ دیا، اور میں یونینیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان بن گیا۔ اور آپ کو دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی عدلیہ کے ساتھ ہماری ٹینشن تھی، اور میں ایک ڈنر تھا جس کے اوپر میں چیف جسٹس کے گھر میں گیا، اور بہت سے حالات نارمل ہوئے، اور چیف جسٹس نے مجھے کہا کہ گیلانی صاحب، پرائم منسٹر صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتے۔ تو میں نے کہا کل آپ آ جائیں، کل آپ میرے پاس چائے پئیں، اور وہ میرے پاس آ گئے اور حالات سٹیبل ہو گئے کچھ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، ورکرز جو ہیں، خیر نواب صاحب تو لیڈر ہیں، پارٹی ان کے سربراہ ہیں، تو ہم ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ملک میں جو ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پولیٹیکل فورسز ہی کام کر سکتی ہیں۔ تو ہم ان کے پاس آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ٹینشن اس وقت ملک میں ہے اس کو ڈیفیوز کی جائے، اور ہم ایک ایسا راستہ نکالیں جس پہ ہم یہ قوم کو پیغام ہونا چاہیے کہ ہم میننگ فل جو ڈائلاگ ہوگا، یا میننگ فل جو ہم نے کچھ باتیں ہیں جو ڈیفیوز کرنی ہے، تو وہ ہم پہلے اپنے اتحادیوں سے شروع کریں، پہلے اتحادیوں کے ساتھ بات کریں کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، تو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جو اتحادی ہیں وہ اپنی اپنی رسپیکٹو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں، اور نواب صاحب کی طرف ہم آئے ہیں اور ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے۔ اب نواب صاحب جو ہیں وہ خود آپ کو بتائیں گے جو ہماری ریکویسٹ تھی، اور اسی طریقے سے ہم دوسری بھی اپنے اتحادیوں سے پہلے بات شروع کریں گے آن دا فلور آف دا ہاؤس۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی، اور آن دا فلور آف دا ہاؤس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس بات کو ایکسپریس کیا ہے، اور اس پہ کہا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو ڈیفیوز کریں اور ڈائلاگ کی طرف ہم جائیں۔
تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ آگے آ گئے. آج پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن آیا ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب, نوید قمر صاحب اور قاہرہ صاحب. اور جیسے کہ ملک میں صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کا بتایا ہے کہ بات چیت کے عمل کو چلنا چاہیے, اسے رکنا نہیں چاہیے, اور ان کی اس بات کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے کوئٹہ میں بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کل یا پرسوں اس پہ دوبارہ بیٹھیں گے. تھینک یو جی. بہت شکریہ. باتیں تقریباً ہو گئی ہیں. پورا اس کاوش کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں ہمیشہ سیاستدان ہی آخر میں چیزوں کا حل نکالتے ہیں. سیاست سے ہی حل نکلتا ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو. تو اسی حل کو نکالنے کے لیے ہم نے اپنی کاوش شروع کی ہے. آج بگٹی صاحب سے کی ہے, اس کے بعد ہم باقی اپنے ایک ایک کر کے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی آن بورڈ کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم جو اس وقت کی موجودہ اپوزیشن ہے اس سے بات کریں, پہلے اپنے اندر جو ہے رولنگ جو کولیشن ہے اس میں ایک کنسنسس بنا کے پھر آگے جا کے ڈائیلاگ کریں. یہاں ہم کوئی ایجنڈا کیری نہیں کر رہے کسی کا بھی. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ڈائیلاگ کے ذریعے ہی سولوشنز نکلیں جو کہ اس ملک کے اس وقت کے جو موجودہ سیاسی معاشی مسائل ہیں اس کا حل جس میں موجود ہو. نہیں آپ کیونکہ آپ کی میٹنگ گیلانی صاحب نے, نواب صاحب نے, نوید صاحب نے بات کر دی. ڈیموکریسی ڈائیلاگ سے چلتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں. یہ ہمارا پرانا موقف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے تجربے سے اور بحث و تمیز سے اس نتیجے پہ پہنچی ہے. بہت حدت ہے, بہت تکلیف دہ ماحول بنا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اور حکومت اپوزیشن یا اداروں کے اندر بھی. اس سارے عمل کو پہلا کام سیاستدانوں کا ہے, سیاسی جماعتوں کا ہے. تو جس طرح ہم نے گزارش کی ہے کہ ہم اس کاوش کر رہے ہیں کہ سارے دوستوں کو آن بورڈ کر کے پھر ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے, وے فارورڈ نکالا جائے تاکہ یہ اسٹینڈ آف جو سچویشن ہے اس سے نکلا جائے, اور یکسوئی کے ساتھ ہم پاکستان کو سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے لیے وہ اقدام اٹھا سکیں, اور اگر ممکن ہو تو لارجر جو ایجنڈا ہے, فیوچرسٹک جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کر سکیں. یہ اس کا ایشو تھا. آج اس کا آغاز کیا ہے, اس کے لیے ہمیں توقع ہے کہ لوگوں کے اندر بھی آج یہ ارجنٹ, قوم بھی دیکھ رہی ہے سیاستدانوں کی طرف کہ کیوں ہم آگے بڑھ کے یہ کام نہیں کر رہے. تو پیپلز پارٹی سے اس کے لیے کوشاں تھی. ہمارے سب دوستوں کے اندر اس کی خواہش موجود ہے. تھوڑا سا ایک تلخ ماحول سا بنا ہوا ہے. وہ خان صاحب نے جتنا تلخ ماحول بنایا تھا یا بنایا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے رویوں کے اندر بھی تلخی آئی ہے. اس کو سافٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے آغاز کیا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جلد سے بہتری کا آسان ایک پوائنٹ ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس آصف علی زرداری صاحب ایکس پریزیڈنٹ اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کیٹیگوریکلی کہ یہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ پرائم منسٹر ہیں, اور جو اتحادی ہیں ہم ان کے ساتھ اتحادی ہیں, کولیشن گورنمنٹ ہے ہماری. تو جب ہم قائل ہوں گے تو ہم ان کو بھی کچھ بات کریں گے. تو اس پوزیشن میں جب ہوں گے تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے. ایک پوائنٹ جو ہے جس پہ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات ہوئی تھی, ہماری چارٹر آف اکانومی پہ بھی بات ہونی چاہیے. یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ آپ ججز کے ساتھ جا کے میں نے ان سے بیٹھک کی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرارداد پہ قرارداد تو ایک سائڈ ایوان میں منظور ہو رہی ہے, دوسری طرف ججز بھی اپنے بینچز بنا رہے ہیں. کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ آپس میں مل کے کوئی بات چیت دیکھیں, آپ یہ بتائیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کس نے کیا تھا؟ افتخار محمد چودھری صاحب نے. ان سے پوچھیں ان کی بیٹی کی شادی پہ میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا. اب بھی کیا میرا ان سے رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم بیٹر نہیں ہیں, کیونکہ جب ہم جیلوں میں تھے, نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے,
بلکہ میرے انسٹرکٹر بھی تھے, ٹیچر بھی تھے کمپیوٹر کے. تو ہم اس وقت جب جیل سے ہمارا بھی وہاں نیلسن منڈیلا کو ہم پڑھتے رہے, جب میرا ایک سٹیپ جیسے اس نے کہا کہ ایک جیل کے اندر تھا ایک باہر تھا, تو اس وقت ہم نے تہیہ کیا کہ ہم بٹر نہیں ہوں گے اور ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ میرے دور اقتدار میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت آزمائش دیکھی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دوران میرا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا, تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ماحول بہتر ہوگا تو شاید آگے بات چلے, مگر ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آج ڈائلاگ کا عمل شروع ہوا ہے, یہ جو ڈائلاگ کا عمل شروع کیا گیا ہے, اللہ کرے گا اس سے یہ رستے نکلنے کی کوشش کریں گے. سر پارلیمنٹ اس وقت سپریم ہے یا عدلیہ اپنے آپ کو سپریم ظاہر کرنے کی کوشش؟ یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں طے ہیں. اس کو اس وقت کسی کے طرف سے بھی ری اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جس کا رول ہے, دیکھیں کانسٹیٹیوشن ہمارا بیسڈ ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور پہ, اور ٹرائیکاٹمی میں تینوں جو برانچز ہیں گورنمنٹ کی آف اسٹیٹ کی, وہ سب کے اپنا ایک رول ہے. وہ ایک دوسرے کے جب رول میں اوور لیپ ہوتا ہے تبھی یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی. اس وقت ہم راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس بحث میں نہ پڑے. سر راستہ نکلتا ہے جب انصاف کی بات ہو. سر جب ادارے اپنے پاور سے, کیا سپریم کورٹ ایکسیڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ سر ساری چیزیں تو میں بتاؤں. دیکھیں جی, جب کانسٹیٹیوشن اوریجنل کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو واٹ دا چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے ریسٹور کیا, تو اس وقت پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ بھی نہیں تھا اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی نہیں تھا. وہ کوئی درمیان میں کوئی چیز تھی. اور جب صدر صاحب نے, زرداری صاحب نے اپنے پاور منتقل کیے, تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ہم نے اسٹرینگتھن کیا. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو ذکر کر رہے ہیں, تو انڈر دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ایوری انسٹیٹیوشن مسٹ پلے دیئر رول. میری چھوٹی سی عرض ہے, عوام کا حق ہے, جمہوریت میں عوام حق حاکمیت رکھتے ہیں, اور حاکمیت عوام کے نمائندوں کے ذریعے ہوتی ہے. اور جہاں پہ عوام کے نمائندے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, وہ عوام کی رائے لیتے ہیں, وہ ہے سپریم. وہ ساری دنیا میں ایک ہی جگہ پہ سپریم ہے جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے. تو یہ سیٹلڈ لا ہے, نہ صرف آئین میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جمہوریت ہے, کہ عوام کے نمائندے جہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں وہ ادارہ سپریم ہے. عدالت کے اندر وہاں نمائندے نہیں ہیں, وہ عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ایک ادارہ کھڑا ہوا ہے. ہمیں اس کا احترام ہے, اس کی اپنی ایک حیثیت ہے جو آئین نے دی ہوئی ہے. کہتا ہے یہ سپریمیسی کا ایشو سیٹل ہو چکا ہے. سر یہ پیپلز پارٹی تو معاملات حل کرنے کی کوشش کری, اور شروع دن سے آپ کی پریس کانفرنس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کوشش کی ہے, لیکن نون لیگ کی طرف سے اور تحریک انصاف کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف تک جان بازی اور پھر یہ جو انتقام کی کاروائیاں چلتی رہی ہیں, ایک تو اس ماحول کو آپ کے ساتھ ٹھنڈا کریں گے, کسی کو نرم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے یہ ہوا ہے, تو وہ بھی بٹر تھے, ہم بھی بٹر تھے. کہ آپ دیکھیں کیا آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا, کیا فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا, کیا خورشید شاہ صاحب کو جیل میں نہیں ڈالا گیا, کیا ہمارے اور لیڈرز کو جیل میں نہیں ڈالا گیا, اپنا خورشید شاہ صاحب, اپنا نوید قمر صاحب, یہ بھی جیلوں میں سے ہو گئے ہیں, ان کا بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا, پھر میاں شہباز شریف کو ڈالا گیا, حمزہ شہباز کو ڈالا گیا, مریم نواز صاحبہ کو ڈالا گیا, تو اور وہ جو فارمر پرائم منسٹر تھے وہ اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کو ڈالا گیا. تو اس لیے مطلب بٹرنس تو ہے, مگر صرف یہ ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کچھ کمی ہونی چاہیے. کشمیر کے اندر صورتحال جو آپ کا سوال تھا, وہاں پہ دیکھیے وہاں پہ ایک صورتحال ایوالو ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر کا آفس خالی ہوا ہے. اب وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں ساری اپنی اپنی مشاورت کر رہی ہیں, ہر جماعت اپنا رول پلے کرے گی. دیکھیے ہم بھی کوشش کریں گے, کیوں نہیں, ہمارا حق ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مسئول کی ہے, قانون آئین کی سیاست کی ہے, لیکن بظاہر نظر ایسا آ رہا ہے کہ جیسے اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر نہیں ہے, اور اس ٹائم سے سیاسی بحران جو اپنی جگہ کھڑا ہے, مگر ایک آئینی بحران شروع ہو گیا, اس کو آپ کیسے کرتے ہیں؟
دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ یہ غلط فہمیاں نہ ڈلوائیں کہ وی آر ناٹ آن دا سیم پیج. اگر ہم سیم پیج پہ نہ ہوتے تو ہماری کیا مجبوری تھی کہ ہم اکٹھے ہوتے. تو وی آر آن دا سیم پیج, مگر مختلف جماعتیں ہوتے ہوئے اپنا ایجنڈا ہے, اپنا منشور ہے, مگر آن بیئر منیمم ہم اکٹھے ہیں. اور ہم اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, رول آف لا کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. نہیں, اس کاوش کا ایک اور گزارش ہے. یہ جو کاوش ہم کر رہے ہیں, اس کاوش کا ہمارے اتحاد کے اندر کسی فریکشن کی بات نہیں ہے. ہم تو ایک وے فارورڈ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اور جس طرح آپ اس کو پرسیو کر رہے ہیں یہ صرف اتنا نہیں ہے. ہم کوئی وہ کسی اور لائن پہ سوچ رہے ہیں, ہم کسی نو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈائلاگ کا عمل آگے بڑھ کے نہ صرف یہ کہ اس وقت چیزوں کو سالو کریں, بلکہ آئندہ کے لیے بھی وہ رستے جو شہباز شریف صاحب نے خود نہیں آفر کی تھی, گورنمنٹ میں آ کے بھی, اپوزیشن میں بھی ہم نے نہیں کی تھی, کہ جی آپ وے فارورڈ نکالیں, چارٹر آف اکانومی کریں. یہ وے فارورڈز ہیں. کتنا جواب دے دیں کیا چیز پیپلز پارٹی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں ہمارا ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور کنسنسس ہے ہمارا, اور جو کام بھی ہوگا کنسنسس کے ساتھ ہوگا. ہمارا اس وقت کوئی اس پہ بات نہیں. آپ کی بار بھی چیف جسٹس سے ملاقات ہو سکتی ہے, یا ججز کو اپنے پاس بلانے کے حوالے سے کوئی چیز ہو سکتی ہے, جس طرح ماضی میں آپ دیکھیں آپ کے وزیر اعظم ہم ماحول بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے گولڈن جوبلی منائی تو ایک سینئر جج صاحب ہیں, وہ تشریف لائے تھے. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے پہلا صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ پارلیمنٹ آئین بناتا ہے, قوانین بناتا ہے, اور عدلیہ اس قوانین کے ذریعے فیصلے کرتی ہے, تشریح کرتی ہے. کیا اس جو موجودہ صورتحال ایک تصادم کی صورتحال نظر آ رہی ہے بظاہر, کیا اس سے بچنے کے لیے کوئی ایک فریق پیچھے ہٹنے کو تیار ہو؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اصول کی بات ہے. انہوں نے جیسے قائرہ صاحب نے کہا اور جیسے نوید بھائی نے کہا کہ ٹریکوٹمی آف پاور ہے. اب تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کریں تو کوئی تصادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماحول کس چیز کی وجہ سے آپ نے بھی جواب دیا کہ ماحول بنا رہے ہیں, تو سر ماحول کس حوالے سے بنا رہے ہیں؟ اس کی تھوڑی ماحول یہ بنا رہے ہیں کہ اس وقت ڈیڈ لاک ہے اور عوام مایوس ہے, عوام پریشان ہے, اور کوئی ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا. وہ لوگ ڈپریشن میں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہوپ ہو کہ ہم پولیٹیشینز اپنا رول ادا کریں. ماحول بنا رہے ہیں, ایک منٹ ٹھہر جائیں. ماحول ہم بنا رہے ہیں جس طرح گیلانی صاحب نے کہا, بڑا سمپل. ہماری کوشش ہے کہ بیٹھ کے مستقبل کے راستے نکالیں. یہ جو آپس میں ایک طرف ادھر منہ کر کے اور ایک طرف ادھر منہ کر کے یہ جو ڈیڈ لاک بنے پڑے ہیں, اس سے راستے نہیں نکلے. الٹیمیٹلی عوام کا فائدہ اسی میں ہے. آپ نہیں چاہ رہے ہو کہ کوئی فائدہ ہو.